جلد کون سی ہے بھائی؟ جلد کون سی ہے؟ بتاتا ہوں جلد کون سی ہے؟ جلد میں نے آپ کو بتایا نا 3 بار. آپ کتنی بار پوچھتے ہیں جلد کون سی ہے؟ 2-3 مرتبہ یا عمر کہہ دو، دیکھتے ہیں وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا آپ کی کال سے ہی. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ عوام الناس کو دیکھنا ہے کہ اہل سنت والجماعت جو بتاتے ہیں وہ دلائل مضبوط ہے کہ جو رافضی بتاتے ہیں وہ مضبوط ہے. جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 119 میں نے پی ڈی ایف بھی دکھایا، جو پیپر دارالکتب آپ نے پیپر کاپی بھی دکھایا. نہیں ہے وہ روایت آپ کہہ رہے ہیں تو نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ کھولیے جلد یہ ہری والی کو کھول رہے ہیں. لال والی کھول دیں، چلیں لال والی، وہ ایک ہی ہے. خیریت ہے؟ آپ کا مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، تھینک یو سر. جی جناب، معذرت چاہتا ہوں، کچھ لائٹ نہیں ہے اس وقت یہاں پہ، معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے آپ سے. نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کا ویسے بھی لائٹ نہیں ہے. جی طبیعت آپ کی ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ابھی اپنا حال چال بھی سنا دیا کریے فقیروں کو. میں الحمدللہ خیریت سے ہوں، شکر الحمدللہ. میں ایمان پر ہوں. سب سے بڑی نعمت یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی امامت، ان کی اگر آپ ولایت، برائے ان کرم سے تھوڑی سی محبت. اگر وائس اپنی آپ جو ہے وہ کر دیں گے تو اچھا رہے گا. نہیں میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، وہ آپ اپنی جانب سے آپ میری آواز اونچا کریں نا. آپ کا جو ہیڈ فون وغیرہ ہے وہ ہیڈ فون لگا دیں، کچھ لگا دیں. اس سے زیادہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. جی میں نے آخری حد تک بلند کیا اپنی جانب سے آواز اونچا. اصل ابھی اگر جی سر. اجازت ہو میں تو گفتگو میں کچھ بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جی سر، جی سر، بات کر. آپ نے گفتگو کی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کچھ بھی کہا اپنے من میں جو آیا آپ نے عرض کیا اس کے بارے میں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ بہار الانوار جلد نمبر 30 اور صفحہ نمبر 119 پر یہ بات موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں جب آقا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح اللہ رب العزت کے آسمانوں پر فرمایا تھا، اور جب آپ کے اوپر وہی آئی کہ اپنا نکاح حضرت علی کے ساتھ کرے، تو اس میں گواہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، طلحہ اور زبیر تھے. تو عادل گواہ کو آقا علیہ السلام نے ان کو پیش کیا، عادل گواہ کو. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے عادل گواہ کو پیش کیا گیا. اس کے اندر جلد نمبر 30 صفحہ کون عادل سا گواہ ہے؟ پیش کرنے کے بعد اور آپ نے نہ جانے کس طرح کی باتیں کہیں اس کے اندر. کیا جلد نمبر 30 صفحہ کون سا ہے؟ صفحہ 119 ہے. تو بہار الانوار جو ہے نا وہ اپنا مصادر بھی بتا دیتا، اس نے کہاں سے نقل کیا. جو اس کو وہ مصدر کے ساتھ ہے، وہ سند کے ساتھ موجود ہے. تو کس مصدر سے نقل کی ہے بھائی؟ تو آپ جو کہتے ہیں نا وہ صفحہ نمبر 100 انس سے، انس جو ہے کوئی وہ جو انس سے روایات ہیں وہ شیعہ روایات نہیں ہوتی. انس سے انس ابن مالک سے کوئی شیعہ راوی روایت دیکھیے نہیں یہ کرتا، روایت وہ ہے. مخالفین کی روایت ہوتی ہے. آپ کی خدمت میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے پاس بہار الانوار ابھی میرے سامنے ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ بہار الانوار جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 119 ہے. اس میں یہ روایت جو آپ فرما رہے ہیں نہیں ہے. اس میں یہ روایت نہیں ہے. یہ جی بہار اصل میں الانوار بہار ہے. الانوار جلد نمبر یہ بہار الانوار 119 جلد ہے. نمبر 30 جلد نمبر 30. جی. اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 119 میں. صفحہ نمبر آپ کو دکھا دیتا ہوں صفحہ نمبر 119. یہ میں نے انٹر کیا 119. یہ صفحہ نمبر 119. اس میں یہ بات نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں نا. یہ پہلی بات تو یہ ہے شاید میری چاپ آپ کی چاپ سے مختلف ہے. صفحہ نمبر 119 کھولیے. 119 ہے نا، 119 اس میں نہیں ہے. اور اس کا حدیث نمبر اگر ہوگا میرے خیال سے 29 ہے اس کا. اس میں یہ نہیں ہے بھائی، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا. میں یہ صفحہ یہ تو حدیث نمبر 150 ہے. میں پیچھے چلا جاتا ہوں. حدیث نمبر 29، حدیث نمبر 69 ہے. 19 26 29 حدیث نمبر 29. آپ کی پکچر بھی چلی گئی بھائی. اس میں یہ نہیں ہے. حدیث نمبر 29 جو ہے نا، عن ابن ابی عمر عن ابن سنان ابی عبداللہ علیہ السلام علی کل حال. میں نے جو جس سے آپ نے کھولا ہے وہ بھی جو ہے باب تجویز علیہ السلام، اس کا جلد نمبر 3 ہے. اس کا اور میرے پاس اردو ایڈیشن بھی بحمدہ تعالیٰ موجود ہے. تزویج جو ہے نا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تزویج جو ہے وہ جلد نمبر 30 میں ہے ہی نہیں. بہار الانوار کی پتہ نہیں آپ کو کس نے یہ ریفرنس دیا ہے. جی میرے پاس جو ہے آپ نے جو کھولا ہے جو دارالکتب سے وہی نمبر ہے میرا. بہار الانوار کا جو نمبر آپ نے کھولا ہے بہار الانوار میں، بہار الانوار کے جلد نمبر 30 میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تزویج کی کہانی نہیں ہے بھائی.
اس میں اس کی تجویز کی کہانی نہیں ہے، اس میں ابو بکر میرے عمر کے سامنے متائن بہار ہے. الانوار کھلی رکھی ہے. تو آپ تو نکال دو، پھر کھول دو کیمرے کے سامنے، کھول دو، ہم دیکھ لیں. جی اس میں بات کا واقعہ کہ حضرت ابو بکر کو گواہ بنایا گیا، حضرت عثمان کو گواہ بنایا گیا. جو گواہ عادل گواہ ہے ان کے اوپر آپ تبرہ کرتے ہیں. اول بات تو یہی ہے. پہلی بات یہ ہے میرے بھائی، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جو تزویج ہے وہ شیعوں کے نزدیک جو متواتر روایات ہیں ان کی جو ہے وہ آسمان میں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح پڑھا. آپ جس روایت کا نقل کر رہے ہیں نا وہ شیعہ روایت نہیں ہے، وہ مخالفین کی روایت ہے. نہیں، مخالفین کی روایت نہیں ہے. یہی تو آپ کی ہو رہی ہے، جس کو یہ روایتیں آ جاتی ہیں اس کو تکرار دے کے آپ اس کو خارج کر دیتے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے کہ حضرت ابو بکر کی فضیلت کو نہیں مانتے. میں آپ کی اگر درجن کتابوں سے تو اگر آپ ثابت کر صحیح دوں گا ریفرنس دے تو دو آپ نا، کا انکار ہی کریں گے، کیونکہ آپ صحیح کو نہیں ماننا ہے. دیکھیں میرے بھائی، آپ صحیح ریفرنس دے دیں، صحیح صفحہ نمبر لے کے آئیں، یا اگر ہمارے آپ کی چاپ سے میں تو عرض کیا بہار الانوار کی جلد نمبر 30 میں، جلد نمبر 30 میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تزویج نہیں ہے، وہ جلد نمبر 43 میں ہے، اور جلد نمبر 30 میں ابو بکر عمر کے متائن ہے. آپ کہتے ہیں کہ جلد نمبر 30 میں ایسی روایت ہے، مصدر بھی آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے بہار الانوار نے کس کتاب سے نقل کیا، کیونکہ بہار الانوار خود مصادر اولیہ میں سے تو نہیں ہے، وہ دوسری کتابوں سے. بات نہ کاٹیں. بہار الانوار دوسرے مصادر سے لے کے آتا ہے، وہ اس نے کس مصدر سے لی ہے وہ بھی آپ کو نہیں معلوم. آپ کہتے ہیں آپ کے سامنے ہے، اگر آپ کے سامنے تو بتاتے کیوں نہیں، دکھاتے کیوں نہیں اسکرین پر، اور کیوں مصدر ہمیں نہیں بتاتے. جلد نمبر 43 میں وہاں پہ روایات ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تزویج کا. بہار الانوار آپ اب اسکرین پر کھول لیجئے. اسکرین پہ تو کھولا تھا نا، ابھی کھولا تھا، اس پہ نہیں تھا، میں نے اسکرین دکھا کو دیا. کھول کے صفحہ نمبر 119 پہ زوم کر دیجئے آپ، تاکہ عوام الناس بھی اس کو جلد دیکھ کون لیں سی گے. ہے، آپ جلد وہاں سے کون سی پڑھنا ہے بھائی، چالو کریں جلد جہاں سے کون میں سی آپ ہے، کو بتاتا ہوں. جلد کون سی ہے جلد میں نے آپ کو بتایا نا 3 بار، آپ کتنی بار پوچھتے ہیں جلد کون سی ہے؟ آپ بتاؤ نا، دوبارہ بتاؤ، میں ویریفائی کرنا چاہتا ہوں. کون سی مجلد کی بات کر رہے ہو؟ اور بتاؤ کون سی جلد کی بات کر، میں منتظر ہوں آپ کا بھائی. بات نہیں کر رہا، وہ سنائی دے رہا ہے بھائی آپ کو، کس جلد کی بات کر رہے ہیں؟ جی جلد جی نمبر 119 صفحہ نمبر 119 پڑھیے. جلد کی بات کر رہا ہوں، کس جلد کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جلد نمبر 3 3. وائلوم نمبر 3. اچھا نمبر 3. اچھا میں 30 سمجھ رہا تھا، میں نے 30 کھولا تھا، معاف کیجیے گا. میں جلد نمبر 3 ہوں. جلد نمبر 3 میں بھی جو ہے نا، اس میں بھی وہ نہیں ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تزویج کی کہانی نہیں ہے. بہرحال میں جلد نمبر 3 کھول لیتا ہوں، کوئی بات نہیں. کنیکٹ کریں اس سے کنیکٹ کرواؤ ذرا سا نور سے، ذرا سا ہم بات کر رہے ہیں اس سے. تو اس سے نور کا موبائل لیا، نور کا موبائل. یہ بہار الانوار جلد نمبر 3 ہے بھائی. اب آپ اسکرین پر کھولیے برائے کرم. اور اسکرین میں ہے نا بھائی، جلد یہ نمبر 3 ہے، بہار جلد 3 ٹھیک الانوار ہے. جلد نمبر 3 ہے. یہ ملاحظہ فرماؤ عزیزو، یہاں چاپ دار حیات ترات، یہاں پہ صفحہ نمبر 119 پہ چلتے ہیں. یہ کہتے ہیں اس میں روایت ہے جی جی 119 کھولیے صفحہ نمبر 119. یہ صفحہ نمبر 120، صفحہ نمبر 119، یہ صفحہ نمبر 119 ہے. 119. ہاں اب بتاؤ اس میں کہاں ہے وہ روایت جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ بتاؤ، یہ سناؤ ہمیں. یہ صفحہ نمبر 119 ہے. اس کو برائے کرم پر دکھائیے آپ. اسکرین پہ دکھا رہے ہیں نا بھائی، اس میں وہ روایت آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ اس میں نہیں ہے وہ روایت جس کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ کتاب التوحید ہے، یہ توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات ہو رہی ہے. آپ جس کا اشارہ کر رہے ہیں وہ کسی نے آپ کو غلط ریفرنس دیا ہے بھائی. اور گوگل میں دوبارہ سرچ کرو، آپ کا گوگل میں سے ڈھونڈا ہے نا آپ نے، گوگل میں تحقیق کیا ہے. او بھائی ارشد بھائی، ارشد صاحب، آپ کی کال ڈراپ ہو گئی، پھر 2-3 مرتبہ یا عمر کہہ دو، دیکھتے ہیں وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا آپ کی کال سے ہی. اور راشد صاحب، راشد ہے یا ارشد ہے؟ ارشد صاحب، یہ جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 119، یہ روایت جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں نہیں ہے.
पे आ जाइए आप। जी जी सर, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। तो वो मैंने दिखा दिया स्क्रीन पे, वो हदीस नहीं है उस नहीं, आप किताब में बराए भाई। करम, वो नेटवर्क ब्रेक हो गया था, आप बराए करम उसे दिखा दें। वो दिखा दिया मैंने, नहीं है वो हदीस। फिर देखना चाहते हो, दोबारा दिखाएं। वॉल्यूम नंबर 3 मैंने मंगाया है भाई, मैं पीडीएफ नहीं दिखाऊंगा अब, मैं दूसरा पेपर कॉपी दिखाऊंगा आपको, तो आपके बिल्कुल सबको यकीन आ जाए। ओके, जिल्द नंबर 3 है भाई, ये देखो, ये बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 3 है, ताकि इनको बिल्कुल यकीन आ जाए। जो बिहारुल आपने भी अनवार पहले खोली थी वही वाली खोली है। जिल्द नंबर 3 है भाई, जिल्द नंबर 3 बिहारुल अनवार। ये बिहारुल अनवार जिल्द अल जुज़् अल-सालिस, ठीक है ना। इसमें सफ़ा नंबर 119 आप कह रहे हैं, वहां पे रिवायत है ये 117, 118, 119। ये सफ़ा नंबर 119 है, किताब तौहीद। ये नहीं है, आप जो इस रिवायत का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे नहीं है। फिर आपकी कॉल कट गई है भाई, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो नहीं है। ये देखो, इसमें नहीं है। ये फुल पेज मैंने लगा दिया। अब बताओ भाई, क्या दिखाएं आपको अरशद भाई? नहीं देखिए, है आपने जो रिवायत पहले दिन खोली थी है, मेरे पास मौजूद है, मेरे पास ओरिजिनल पीडीएफ है, आप कैसे कह सकते नहीं मौजूद है? भाई। मैं जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 119 मैंने पीडीएफ भी दिखाया, जो दारुल कुतुब आपने लाल पेपर वाली कापी जिल्द भी खोली दिखाया। थी, लाल नहीं है वाली, वो रिवायत, आप कह रहे हैं तो नहीं जो है, आप तो मैं लाल क्या वाली करूं? खोली है जिल्द, ये हरी वाली क्यों खोल रहे हैं? लाल वाली खोल दें, चले लाल वाली, वो एक ही है भाई। लाल और हरी में फर्क नहीं नहीं, नहीं वो है। आप खोलिए, वो कभी कभी प्रेस चले की छपाई से अलग हो जाता है। सफा नंबर 119 खोलिए और उसके नीचे अभी दिखा हदीस देता नंबर हूं। 29 है, मेरे सामने वो रखी, मैं कैसे मान लूं? ये भाई, ये जिल्द नंबर बिहारुल अनवार लाल वाली जिल्द नंबर 3, जिल्द नंबर 3 है भाई, अल जुज़् अल-सालिस, ठीक है ना। अब इसको लेके दिखा देते हैं इनको। सफ़ा नंबर 119, सफ़ा नंबर 119, ये पहले भी दिखा चुके हैं, इस हजरत को पहले भी दिखा चुके हैं। ये सफ़ा नंबर 119, उसमें देखें, उसमें नहीं है भाई, रिवायत नहीं है वो जो आप कह रहे जूम करिए, जूम करिए, जूम करिए। हैं। कित का ये जूम, ये सफ़ा नंबर इधर सफा 119 करिए, है। सफा करिए सर। ये नहीं है, ये नहीं है किताब। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये किताब सफ़ा तौहीद आपने खोली बाप। किताब तौहीद है ना, जिल्द नंबर 3 पूरा किताब तौहीद है। नहीं नहीं, वो जो है कि वो जो है तजवीज है, तजवीज बाबुल तजवीज है, बाबुल तजवीज के अंदर खोली है। ये सफ़ा नंबर 119 है भाई। आप सही सफ़ा नंबर में बताएं ना, हम खोलेंगे भाई। जो सफ़ा नंबर आपके पास है हम अच्छा खोल देंगे छोड़िए, भाई। आप ऐसी कोई बात नहीं, वो तो आपके हाथ में। चलिए, मैं ठीक है, आपने आपके जिसे हाथ जिक्र किया भाई, था आप मुझसे हमारा अर्ज टाइम किया ज़ाया था। कर रहे हैं भाई, टाइम ज़ाया कर रहे हैं ना। पहले से तहकीक कर लो अच्छी तरह से, पहले से तहकीक कर लो अच्छी तरह से। ऐसे गूगल पे ढूंढ के आप आ जाते हो। मैं आपको लग रहा है कहीं कहते हैं कि वो दीन की रिवायत है, फिर कहीं कहते हैं उसमें किताब में है ही नहीं। मुझे समझ, आपकी आवाज़ कट रही है भाई। क्योंकि क्योंकि मसला ये है कि अवामुन नास को देखना है कि अहले सुन्नत वल जमात जो बताते हैं वो दलाइल मजबूत है, कि जो राफजी बताते हैं वो मजबूत है। बहरहाल आपने जिस हदीस का नकल किया ना, वो हमारे किताब में जिस सफ़े का आप कह रहे ये हैं, जिस देखिए जिल्द मेरे का कह पास रहे हैं, है, नहीं ये है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ बिहारुन दिखाओ। अनवार। ये देखिए, बिहारुन अनवार मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, मेरे पास टिक लगा रखा बिहारुन अनवार किताबुत तजवीज के अंदर। आप कहते हैं ये हदीस सही नहीं, ये किताब हाईलाइट देख के देख लीजिए इसके अंदर, किताब तजवीज, किताब तजवीज है बाब ही नहीं तजवीज बिहारुल के अनवार। अंदर, बाब तजवीज के अंदर। तजवीज या तजवीज? ये मेरे पास खुली है, मैंने स्क्रीन पे भी दिखा दिया। मैं फिर अपने सामने हाँ नजरात को ये आप दिखाना वो चाहता भाई, हूँ। हाँ वो आप गलत कह रहे हैं भाई, गलत कह रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये किताब ये बिहार देखिए, नंबर बिहारुन जिल्द अनवार नंबर, नहीं, जो सजा वो नहीं सजा। ये आप गलत कह रहे हैं। ये जिल्द नंबर 43 है, मैंने कहा ये था देखिए, शुरू मेरे से। पर ओरिजिनल पीडीएफ मैंने जो है ओ भाई डाउनलोड चुप किया करो है, ये तुम, देखिए, चुप करो एक ये मिनट, देख लो। चुप करो ये आप प्लीज। स्क्रीन पे पढ़ लीजिए, ये ओके क्या मैं लिखा पढ़ है इसके लेता अंदर। हूँ। ओ भाई मैं मिल गया, मुझे मिल गया। वो जिल्द नंबर 3 में नहीं है, जिल्द नंबर 30 में भी नहीं है, जिल्द नंबर 43 में। जैसे मैंने शुरू में कहा था ना कि उनकी तजवीज की बाब जो है ना, जिल्द नंबर 43 में, 43 में। ये बिहारुल अनवार है मेरे मोहतरम नाजरीन, चाप दार अहया तुराथ अल अरबी, जिल्द अल जुज़् अल-सालिस वल अर्बऊन, चाप दार अहया तुराथ अल अरबी। किताब छपी है
بیروت میں. یہ صفحہ نمبر 119 ہے. 119 یہ کہتے ہیں باب تجویز. ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا. تجویز نہیں، تزویج ہے. صحیح ہے، باب بالکل صحیح ہے. تزویج. ہاں یہ صفحہ حدیث نمبر جی، یہی 29 ہے. روایت ہاں یہ حدیث جو آپ کہہ رہے ہیں نا، کتاب کشف الغمہ سے ہے. کشف یعنی کشف الغمہ. کشف الغمہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پہلے بھی آپ کو بتایا تھا. کشف الغمہ کی احادیث وہ مخالفین کے. یہ کیا لکھا؟ یہ نہیں، کشف الغمہ یہ سے کیا لکھا؟ کشف الغمہ لکھا ہے. یہ کشف جو ہے رمز ہے بھائی، رمز ہے کشف الغمہ سے. یعنی اس کا مصدر کتاب کشف الغمہ ہے. علامہ عیسیٰ ہربلی کی جو کتاب بتا رہے ہیں کشف الغمہ، اس کی روایت نہیں موجود ہے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں وہاں عیسیٰ ہربلی کی مصنف فرما رہے ہیں، جس کتاب کے جو مصنف ہیں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ کہاں علیہ، لکھا ہے کہ فرماتے ہیں علامہ کہ عیسیٰ ہربلی نے نقل فرمایا اور ہے؟ بھائی آپ انہوں نے سے شرط کشف یہی لکھا رکھا ہے تھا کہ نا میری بات نہ کاٹیں. آپ سے ایک شرط کیا تھا نا، آپ کو آپریٹر نے بھی سمجھایا کہ میری بات نہ کاٹیں. تو یہ کتاب یہ خود فرما رہے ہیں، دیکھیں یہ ہے یہ کتاب ہم نے، یہ حدیث ہم نے کشف الغمہ سے لیا ہے. کشف الغمہ کی جو احادیث ہیں وہ مشیوں کی احادیث نہیں ہیں. کشف الغمہ کی جو روایات ہیں وہ مخالفین کی روایات ہیں. خود اربلی صاحب اپنے کتاب کشف الغمہ کے مقدمے میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنی احادیث کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، چاپ دار الاضواء بیروت، جزء اول، کتاب چھپی ہے سن 1985 میں. یہاں پہ مقدمہ مؤلف کے مقدمہ ہے، یہاں پہ خود فرماتے ہیں وَاعْتَمَدْتُ فِي النَّقْلِ فِي الْغَالِبِ من كُتُبِ الْجُمْهُور. میں نے جمہور کے کتابوں سے یعنی مخالفین کی کتابوں سے نقل کیا. ٹھیک ہے نا. اب آپ کا کال جو بار بار کٹ رہا ہے میرے بھائی، تو اس سے ہمیں اذیت ہوتی ہے، آپ سے بات بھی نہیں ہوتی. بہرحال اگر آپ واٹس ایپ پہ کال کریں تو بہتر ہے. آپ سے مؤدبانہ ہی گزارش کرتا ہوں، جو آپ نے یہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ علامہ عیسیٰ ہربلی کے دکھائی ہے، انہوں نے اگر اہل سنت والجماعت سے روایتیں اپنی کتاب میں نقل فرمائی ہے تو یہ بطور تردید نہیں نقل فرمائی ہے، بطور جو ہے اس کو اسباب کے نقل فرمایا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی کتاب ہے. ہماری کتاب ہے، ہمارے عالم نے کتاب لکھی ہے مخالفین کے لیے کہ اس کتاب کے روایات میں وہ احادیث جن میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل مذکور ہیں وہ مخالفین کے کتب سے انہوں نے جمع کیا ہے. اس کو مخالفین کے لیے لکھا ہے، شیعوں کے لیے نہیں لکھا ہے. اب میں یہاں پر مثلا کوئی حدیث نقل کرتا ہوں بخاری مسلم سے، اس کا مطلب کس لیے نقل کرتا ہوں؟ اس لیے کہ میں مخالفین پہ میں حجت لے کے آؤں. ٹھیک ہے نا. انہوں نے بھی حجت کے طور پر آپ پہ لے کے آئے. تو یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے، آپ لوگوں کی حدیث ہے. اور اس حدیث کی کوئی سند بھی نہیں ہے، کوئی سند ہی نہیں ہے. انس کشف الغمہ میں انس سے روایت ہوئی ہے. اگر مجھے ٹائم ہوتا میں ڈھونڈ لیتا تو یہ حتماً یہ روایت مسند احمد ابن حنبل یا فضائل احمد ابن حنبل یا بقیہ کتابوں میں مل جائے گا، کیونکہ کشف الغمہ کی اکثر روایات مخالفین کے کتب میں موجود ہیں. تو وہ اس کو دکھانا بھی ناممکن نہیں تھا. بہرحال اس حدیث کی نہ سند ہے اور نہ ہماری کتابوں میں سے ہے. اور آپ نے ثابت کرنا چاہا ابو بکر عمر کی ایمان، اس کے برعکس آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب ہم نے جو حجج لے کے آئے تھے آج ہمارے پروگرام میں، اگر اس کے کچھ ردود ہیں تو فرمائیے. آپ نے کچھ ذکر کیا تو ضمناً میری بات ہم نے آپ کو کوڈ کر دی. اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف مختصر انداز کے اندر. اصل موضوع کی طرف مختصر انداز میں آتے ہیں، کیونکہ آپ جو ہے یہ الزام جماعت کے اوپر یہ الزام آپ بہتان وہ حضرت ابوبکر صدیق نے باغ فتح کو غصب کر لیا تھا، اور ان کو آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ باغ فتح جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا حق تھا، مگر ایسا نہیں ہے. ہمارے آج کا موضوع جو ہے نا، آج کا جو موضوع تھا ابو بکر کی خلافت اور عمر کی خلافت کے موضوع پہ ہم نے آپ کو بہت ساری احادیث دکھا دی کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خلافت و امامت کو باطل کیا. اگر اس پہ کوئی رد ہے تو ذکر کریں، پھر فتح پہ چلتے ہیں. ارشد بھائی پھنس گئے نہیں پسے